کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وہ کون سے وزیر دفاع ہیں جنہوں نے پہلے اپنی ایم پی اے بیوی کو قتل کیا اور پھر خود کو ختم کر ڈالا؟ پرویز مشرف کی کابینہ کے کون سے منسٹر صاحب نے چھت سے لٹک کر اپنی جان گنوا دی؟ جنرل نیازی کی گالیاں سن کر وہ کون سے فوجی افسر تھے جنہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی سے اڑا دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحبزادے شاہ نواز بھٹو نے خود زہر پی کر اپنی جان دی تھی یا وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مارے گئے تھے؟ آج کی ویڈیو میں خودکشی کرنے والے پاکستانی شخصیات کی دردناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ انفو چینل اور میں ہوں رانا عمر فاران۔ سو لیٹس بگن۔ 6 جولائی کو پاکستانی نیوز چینل پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر ترین کے بھائی اور پی ایس ایل فرنچائز ملتان سلطان کے مالک عالمگیر ترین نے خود کو گولی مار کر جان لے لی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق عالمگیر نے پستول سے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کی تھی۔ میڈیا رپورٹ کی مان کر چلیں تو عالمگیر ترین رات کو معمول کے مطابق اپنے بیڈ روم گئے۔ صبح 10 بجے تک نہ اٹھے تو ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملازم نے کھڑکی سے جھانکا تو بیڈ پر خون میں لت پت پڑے تھے۔ ملازم نے فوری طور پر جہانگیر خان ترین کو فون کیا۔ 63 سالہ عالمگیر ترین ابھی کنوارے تھے، ان کی منگنی ہو چکی تھی اور دسمبر میں شادی ہونے والی تھی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جہانگیر ترین اور عالمگیر ترین کی بہن سیمی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہیں۔ عمران خان کے وزیر خزانہ رہنے والے نامور بینکر شوکت ترین عالمگیر ترین کے کزن ہیں۔ صدر ضیاء الحق کے ساتھ طیارے میں شہید ہونے والے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اختر عبدالرحمان عالمگیر ترین کے خالو تھے۔ تحریک استقلال کے بانی ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کے صاحبزادے عمر اصغر خان پاکستانی سیاستدان اور سماجی کارکن تھے۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اقتصادیات، فلسفہ اور سیاسیات پڑھاتے تھے۔ انہوں نے قومی جمہوری پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بھی قائم کی۔ سیاست میں آنے سے پہلے پاکستان آرمی میں کیپٹن کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ وہ جنرل پرویز مشرف کے بہت قریب رہے اور انہوں نے ماحولیات اور بلدیات کا وزیر بھی بنایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عمر اصغر خان نے اپنے سپورٹر سے دل برداشتہ ہو کر 2002 میں چھت سے لٹک کر خودکشی کی، جبکہ اخبارات میں ایسا بھی لکھا جاتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کر کے ان کی موت کو خودکشی کا نام دیا گیا۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر ممبر میر ہزار خان بجرانی 1 فروری 2018 کے روز خودکشی کر کے اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیا۔ 72 سالہ میر ہزار خان بجرانی کا تعلق سندھ کے ضلع کشمور سے تھا۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے پاکستان پیپل پارٹی سے وابستہ رہے۔ وہ ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران گرفتار بھی ہوئے اور کئی ماہ جیل میں رہے۔ میر ہزار خان اپنے سیاسی کیریئر کے دوران 4 بار رکن قومی اسمبلی، 3 بار رکن صوبائی اسمبلی اور 1 بار سینیٹر بنے، اور وہ وفاقی وزیر دفاع اور وزیر ریلوے بھی بنائے گئے، جبکہ اپنے آخری ایام میں وہ سندھ میں منصوبہ بندی کے منسٹر تھے۔ میر ہزار کی اہلیہ فریحہ رزاق بھی 2002 میں خواتین کے لیے مختص نشستوں سے رکن قومی اسمبلی رہیں اور ان کے بیٹے شبیر بجرانی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میر ہزار بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں کراچی میں ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئی تھیں، جبکہ تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ میر ہزار خان نے پہلے اپنی اہلیہ کو قتل کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی کتاب اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری میں لکھتے ہیں کہ جنرل نیازی نے مشرقی پاکستان تعیناتی کے بعد افسران سے کہا، میں اس حرام زادی بنگالی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ اس موقع پر ایک بنگالی فوجی افیسر میجر مشتاق بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اپنے باس جنرل نیازی کی بات سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے باتھ روم میں جا کر خود کو گولی مار دی۔ 25 مارچ 2019 کو دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ رپورٹس کے مطابق وہ نیب کی تحقیقات سے پریشان تھے۔ نیب کی جانب سے ان پر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے F11 میں پلاٹ بحال کرنے کا الزام تھا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر سی ڈی اے میں ممبر اسٹیٹ بھی رہ چکے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد منیر نے خودکشی سے قبل ایک خط بھی تحریر کیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نیب انہیں بے بنیاد مقدمات میں نامزد کر رہا ہے، نیب کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی پر مجبور ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل بھی کی تھی، جس پر بعد ازاں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے نوٹس بھی دیا تھا۔ اپنی جلا وطنی کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحبزادے میر شاہ نواز بھٹو پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔ 18 جولائی 1985 کو شاہ نواز بھٹو رات گئے اپنے فلیٹ پر آئے۔ اس موقع پر فلیٹ میں شاہ نواز بھٹو کی 3 سالہ بیٹی کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ طلوع ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے
چھوٹے فرزند فرانس میں پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ شاہ نواز بھٹو کی موت کی وجہ سے یہ تھیوری بھی گردش کرتی رہی کہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں زہر کھا کر مرے۔ فرانس کی عدالت نے بینظیر بھٹو کی بابی ریحانہ فصیح الدین کو گرفتار کیا اور وہ ٹرائل کا سامنا بھی کرتی رہیں، جبکہ شاہ نواز بھٹو کو خودکشی کے حوالے سے اخبارات میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ جیب میں زہر کی شیشیاں رکھتے تھے تاکہ وہ اگر کبھی پاکستان انٹیلیجنٹ ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ بھی جائیں تو فوری طور پر زہر پی کر اپنی جان لے لی جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی آنے والی آفت کو بھانپ کر شاہ نواز نے خود ہی زہر پی لیا ہو۔ 2018 میں فیصل آباد کے علاقے تاندیا والا سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 103 کے امیدوار محمد احمد مغل نے الیکشن سے چند روز پہلے صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ ان کے سگے بیٹے مخالف امیدوار کی حمایت کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار مرزا محمد احمد کی خودکشی کی تصدیق کے بعد NA 103 کے حلقے میں انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ مرزا محمد احمد نے خودکشی سے قبل ویڈیو پیغام میں خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی۔ ان کا بیٹوں سے جھگڑا ہوا تھا جس پر انہوں نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستانی سیلیبریٹیز اور مشہور شخصیات کی جن کی خودکشی کی خبر عوام کے لیے بڑی شاکنگ تھی۔ پاکستان کے ڈرامے الف نون کی شہرت سے بام عروج پر پہنچنے والے اداکار رفیع ہاور عرف ننا نے 2 جون 1986 کو عشق میں ناکامی کے بعد خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ وہ پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے رہے اور 2 دہائی تک فلمی دنیا میں بطور مزاحیہ اداکار ان کا ہی ڈنکا بجتا رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار ننا فلمی اداکارہ نازلی کی زلف کے اسیر ہو گئے تھے اور اسی عشق میں ناکامی کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر ڈالی۔ 19 اگست 2020 کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں لیڈی ڈاکٹر ماہا شاہ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کی۔ تاہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے مطابق خودکشی سے پہلے ڈاکٹر ماہا سے زیادتی کی گئی۔ ڈاکٹر ماہا کی خودکشی کی خبر بھی ہمارے میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی رہی۔ ان کے والد نے 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جو ڈاکٹر ماہا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کو مبینہ طور پر ان افراد نے ایسے حالات کا شکار کیا کہ وہ جان دینے پر مجبور ہو گئیں۔ نامور شاعر شکیب جلالی علی گڑھ کے قریبی ایک گاؤں جلال میں 1 اکتوبر 1934 کو پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ذہنی مریض تھے اور انہوں نے شکیب کی والدہ کو چلتی ٹرین کے آگے پھینک دیا تھا اور شکیب نے اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ والدہ کی وفات نے انہیں شدید صدمہ پہنچایا اور یہ واقعہ تمام عمر ان کے ذہن پر چھایا رہا، اور پھر 12 نومبر 1966 کو شکیب جلالی نے بھی سرگودا کے قریب چلتی ٹرین کے آگے کود کر خودکشی کر لی۔ ان کی موت کے بعد ان کا شعری مجموعہ روشنی اے روشنی 1972 میں شائع ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔